ایئر کموڈر صاحب یہ ذرا فرمائیے کہ جب اس بابت بات ہوتی ہے تو کئی لوگ ذرا آ کے سوال کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر سوال اٹھا بھی رہے ہوتے ہیں، اور میرا بھی نقطہ نظر اس میں یہی ہوتا ہے کہ جس طرح کی ایئر پاور امریکہ کے پاس ہے یا اسرائیل کے پاس ہے، وہ بھلے F-22 رابٹرز ہوں، F-35 ہوں، یا اس سے ہٹ کے جو باقی ایئر کرافٹ ہیں، اسٹیلتھ ہوں یا نان اسٹیلتھ ہوں، یا نمبرز کی بات کریں تو وہ ایسا ہے کہ کسی بھی ملک کو آن اینی گیون ڈے وہ اوور ویلم کر سکتا ہے. تو یہاں پر یا میزائل ٹیکنالوجی ہو یا پھر ان کے پاس بجٹ ہو، تو یہاں پر جو واحد چیز تھی جو ڈیٹرنس کا قائم کر سکتی تھی وہ کوئی ایئر فورس نہیں تھی، وہ بلکہ ایک نیوکلیر ویپن تھا جو ان کے پاس ہونا چاہیے تھا. اس کے اوپر کافی لوگ بات کر رہے ہیں، یعنی کہ ڈیٹرنس وہی ہو سکتا تھا جیسے کہ نارتھ کوریا کے پاس ہے یا جیسے کہ پاکستان کے پاس ہے. آپ کی اس پہ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ دیکھیے ستی صاحب، نارملی جب کنونشنل وارز لڑتے ہیں کوئی بھی ملک، ان کے اندر دو مسٹ انگریڈینٹ ہوتے ہیں یا بیسک دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے صلاحیت، کیپیبلٹی، اور دوسرا ہوتا ہے حوصلہ یا ریزالو. ان کی کمبینیشن سے کوئی بھی ملک جنگ لڑتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر آپ کے اندر حوصلہ ہو تو آپ کی کم قابلیت کو وہ کمپنسیٹ کر لیتا ہے، جیسے الحمدللہ پاکستان نے کیا. مئی کے مہینے میں ہماری قابلیت کم تھی، ہمارا حوصلے نے کمپنسیٹ کیا. بالکل ایسے ہندوستان کے پاس قابلیت زیادہ تھی لیکن حوصلہ نہیں تھا. لیکن ایران کے ڈائنامکس کے اندر ایک تھرڈ انگریڈینٹ ہے جو یونیک ٹو ایران ہی ہے صرف، یعنی اور کسی ملک کو شاید اس کی اتنی ضرورت نہیں جتنی ایران کو ضرورت ہے. اس کو ایک چاہیے کیپیبلٹی، ایک چاہیے اس کو حوصلہ، اور ایک چاہیے سروائیویبلٹی آف دا لیڈرشپ اینڈ دا ویپنز. جب تک اس کی سروائیویبلٹی نہ ہو اس وقت تک نہ اس کی کیپیبلٹی ہوگی نہ اس کا حوصلہ ہوگا. سروائیویبلٹی بہت مسٹ تھی میں نے اس لیے کہا کہ انفارچونیٹلی سروائیویبلٹی میں دو ایلیمنٹ آتے تھے، لیڈرشپ کی سروائیویبلٹی اور ویپنز کی سروائیویبلٹی. افسوسناک بات یہ ہے کہ ویپنز کی سروائیویبلٹی تو انہوں نے کر لی لیکن لیڈرشپ کی سروائیویبلٹی انشور نہیں کر سکے. اور میرا اس سے اتفاق نہیں ہے ود ڈیو ریسپیکٹ کہ ان کو شہادت کا شوق تھا، شہادت کا ان کو اکیلے کو شوق تھا. تو 9 کروڑ لوگوں سے پوچھیں جو ایرانی ہیں کہ ان کو بھی یہی ان کی خواہش تھی کہ وہ شہید ہو جائیں پہلے دن. نہیں، لیکن اگر ان کو وہ شہادت کا رتبہ پانا چاہتے تھے، ظاہر ہے ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن ان کے ساتھ جو ان کو ڈیفینڈ کرنے والے تھے یا ان کے ساتھ جو ایک مرکزی ایک کمان تھی جس کے اندر آرمی چیف کا ہونا یا باقی لوگ، ان کو جس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا، تو وہ بھی تو ایک شو کرتا ہے نا کہ اندر ایک ایجنٹس بیٹھے ہیں، بھلے وہ آپ کے کیمرے ہیک کریں یا کچھ بھی کریں، بٹ دیر از دس ایلیمنٹ ایز ویل. نہیں ستی صاحب، دیکھیے میں ساری جو پاک فضائی میں سروس ایز اے فائٹر پائلٹ گزاری ہے، تو مجھ سے آپ پوچھیں مجھے شہادت کا جذبہ نہیں ہے. اور میں اکثر لوگوں کو کہتا تھا کہ آئی ووڈ لائک ٹو ڈائی فار مائی کنٹری بٹ آئی ووڈ لائک مائی اینیمی ٹو ڈائی فار ہز کنٹری فرسٹ. اوہ دیٹس گریٹ، دیٹس ونڈرفل. یس، تو اب یہ ایٹ مائی کاسٹ تو نہیں نا میں دشمن کو کہوں گا کہ تم مجھے مار لو تو کہ مجھے شہادت کا جذبہ مل جائے. میں اس کو پہلے کہوں گا مارے پھر میرا شہادت کا جذبہ جائز ہے. تو پہلے کلیئرٹی ہونی چاہیے تھی. اب آتے ہیں بیک ٹو ویپنز جو میں کہہ رہا تھا، سروائیویبلٹی. دیکھیے ایران کو ڈے 1 سے کلیئر ہے، اور خاص طور پر اگر کوئی کنفیوژن تھا تو جون 2025 میں ان کو کلیئر ہو گیا کہ ان کے سارے ویپنز کو ایئر اٹیک ہونے ہیں. نہ ان کو آرٹلری فائر کرے گی، نہ انفینٹری نے آ کر قبضہ کرنا ہے، نہ کسی کوسٹل نیوی نے آ کر ان کے اسلحے پر پہنچ جانا ہے. تو ان کو پتا تھا کہ یہی B-52 یہی F-22 ریپٹر نہیں آنا ہے. تو میری ریسرچ کہتی ہے، میں اپنی ڈاکومنٹریز بھی شوقیہ بناتا رہتا ہوں، تو میری ریسرچ کے مطابق ڈے 1 سے انہوں نے کوئی 10 سائٹس بنائی ہیں. فردر انہوں نے ٹنلز ڈیپ ڈگن کی ہیں، اسپیشلی جون 25 کے بعد. انہوں نے اپنے ویپنز کو کیموفلاج کیا بہت زیادہ. جتنے کنٹینر انہوں نے چائنا سے منگایا مختلف ویپنز کے، وہ پورٹ پر اترتے تھے، پورے سیلڈ کنٹینر ہی ٹنلز کے اندر چلے جاتے تھے. امریکہ کو یہی پریشانی لگی ہوئی تھی 1.5 مہینے سے کہ یہ جو کنٹینر بند کے بند اندر چلے گئے ہیں اس میں کیا گیا ہے. وہ فریکوینسی ریڈ کرنا چاہتے تھے، میپ ریڈ کرنا چاہتے تھے، ان کی EW سگنیچر اٹھانا چاہتے تھے، ان کی نمبر جاننا چاہتے تھے. یہ اسی وجہ سے 2 مہینے 1.5 مہینہ جنگ لیٹ ہونے کی میری جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ امریکن چاہتے تھے کہ ان کو وار ٹائم ڈپلوائے کرایا جائے، اپنے ایسٹس کو ایکسپوز کریں، ان کی فریکوینسیاں بتائیں، ان کی لوکیشن بتائیں، ان کے لائکلی ٹیکٹکس پتہ لگے ان کو. تو یہ میرا خیال ہے ابھی ایران نے ابھی بھی کم بیک کرنا ہے، کیونکہ سروائیویبلٹی ان کو بھی پتا تھی. میرے سے پوچھ کے انہوں نے نہیں کرنا، ان کو پہلے پتا ہے کہ ان کو سروائیو کریں گے تو ان کو ہٹ بیک کرنے کی کیپیسٹی رہے گی. چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب فار یور ٹائم. جین صاحب اب ذرا سمجھا دیجیے گا کہ اب اس میں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایران نے کم بیک کرنا ہے، آپ کی بھی رائے یہی ہے، لیکن اس کے اندر نقصان تو ظاہر ہے خاصا اٹھا رہا ہے
اور پاکستان بھی اب آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر افغانستان میں خاصا مصروف ہے. تو یہ واز اٹ جسٹ اے کوئنسیڈنس کہ دونوں جنگیں ایک وقت میں ہونا, یا یہ تانے بانے ان کے ملتے ہیں آپس میں؟ کون سی دو جنگیں؟ ایک تو پاکستان کا افغانستان کے ساتھ, ہمارا پورا ویسٹرن فرنٹ. بالکل تانے بانے ملتے ہیں. دیکھیں مطلب ایسی چیزیں تو نہیں ہو گئی کہ مودی صاحب وہاں پہنچے اور ان کا جو ہے اس کا اسپیکر آف کنسرٹ کا ان کو ایوارڈ دیا گیا, پہلے پوری دنیا میں پہلے لیڈر جن کو ایوارڈ دیا گیا. اور ان کے باڈی لینگویج دیکھیں, باڈی لینگویج ایسی ہے کہ مطلب نہ چاہتے ہوئے گلے مل رہے ایک دوسرے کے ساتھ, گلے لگا رہے ہیں, پاکٹس کو میچ کر رہے ہیں. جی یہ تو اس کو نیتن یاہو کو دیکھیں. اچھا, اور پھر ہمارے پہ طالبان دیکھیں, یہاں تک کہ جو میزبانی ہم نے کی تو مہمان اتنے بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اپنی سرزمین, اب جو میزبان آپ کو 40 سال سے زیادہ تھا اس کے خلاف استعمال نہ ہونے تھے. تو کس قسم کے یہ ہمارے مہمان تھے. تو وہاں ابھی ہم نے بگرام کو ہٹ کیا, ویسے خبریں تو یہی ہیں. یہی ہے نا. ہاں, تو اب یہ دیکھیں آپ نے اچھا پوائنٹ بگرام کا دیا. بگرام میں اسرائیلی ہیرن اور ہرمیز 450 کیا کر رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے درجنوں کے حساب سے پڑی ہوئی ہیں اور اس کو تیار کر رہے ہیں. کہاں لانچ کرنی تھی بھائی؟ ظاہر ہے. اور اسرائیل کیا کر رہا ہے ادھر؟ ہم تو سنتے تھے کہ وہ امریکہ بگرام بیس ہم لینا چاہتے ہیں, تو وہاں اسرائیل پہنچے ہوئے. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو ماسٹر ہینڈلرز بھی بڑے کلیئر ہو گئے ہیں, ماسٹر پراکسیز بھی کلیئر ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. اور ماسٹر پراکسیز اتنی بے شرم ہے کہ بھائی ان کے بڑے تو بامیان کے بتوں کو توڑنے والے تھے, اور یہ بامیان کے تصویروں کے نیچے بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنے والے ہیں. بالکل بالکل. تو یہ لاتوں کے بھوت تھے. پاکستان انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں ان کی بساط لپیٹ دے گا, اور ایران کے ساتھ بھی ہمیں کھڑے اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جین صاحب فور یور ٹائم. اختیار ولی خان صاحب, سر آپ کا بھی بہت شکریہ.